قل اے نبی نے کہو ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم بتائیں تمہیں اپنی محنت کے لحاظ سے سب سے گھاٹے میں رہ جانے والے کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ ہیں سب سے گھاٹے میں پڑنے والے جن کی ساری محنت، ساری کوشش، ساری بھاگ دوڑ کھپ گئی دنیا میں 4 ٹکے اکٹھے کرنے میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اپنے تائیں تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ بڑا تیر مار رہے ہیں جناب، بڑا کام کیا ہے، دیکھو پہلے میں کہاں تھا اب میں کہاں آ گیا، کتنی محنت کی ہے، کتنا ہائی اچیور ہوں میں، کون میرے اس لیول کو پہنچے گا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ دنیا دار انسان اپنے رب کی آیتوں کا منکر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ولقائی، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ اس کی ملاقات پہ یقین ہوتا تو تیاری نہ کرتے، دنیا کے پیچھے بھاگتے۔ وحبطت اعمال، ان کے اعمال برباد ہو گئے، کیا انہوں نے کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے ہمیں بس اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے یہ نمازیں قبول کر لے۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، دنیا داروں کی کیا چیز قبول ہوگی، سارے اعمال برباد۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا آج سے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ آج مومن کا دین کیا، وہی سرمایہ، اسی دنیا میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے، ذہن اٹکا ہوا ہے۔ ٹھیکیدار تو چلو نماز نہ پڑھے، مزدور کیوں نہیں پڑھتا، حالانکہ اسے ریسٹ کا ٹائم ملا ہوا ہے، ریسٹ کے ٹائم میں بھی وہ موبائل نکال کے کوئی فلم ہی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بیٹھا۔ ٹھیکیدار کو تو دنیا ملی ہوئی ہے، دنیا نے اس کو الجھا رکھا ہے، اسے کس چیز نے الجھا رکھا ہے۔ ہم شروع سے نیچے سے لے کے اوپر تک سارے ایک ہی سطح پر کھڑے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ ان کے لیے وزن سکیل کیوں لگائیں ہم، ان کے اعمال میں کوئی شے ہے صحیح، صرف کھوکھلے اعمال لیے پھرتے ہیں، کھوکھلے اعمالوں کے لیے ہم کیا وزن قائم کریں، کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ وزن تو خلوص کے اندر ہوتا ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ہے بدلہ ان کا جہنم ان کے کفر کی وجہ سے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میرے رسولوں کو، میری آیات کو مذاق بنائے رکھا۔ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو گیا، ہم آیتیں پڑھتے بھی ہیں، رسولوں پر درود بھی بھیجتے ہیں، ان کا تذکر، اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا۔ ایک طرف تم ان کی یہ تعظیم کرتے ہو اور دوسری طرف تمہارا طرز عمل یہ ہے، اس سے بڑھ کر مذاق اور کیا ہو سکتا۔ قرآن کو اٹھائیں گے تو چومیں گے چاروں طرف سے، 8 چمیاں لیں گے قرآن کی، لیکن اسی وقت رکھ کے کیا حشر کر رہے ہوں گے گھر کے اندر ہی۔ تو یہ مذاق ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، یہ مذاق ہے۔